بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ کھیل کود میں مصروف تھا، اسے اپنے گرد و پیش کی کچھ خبر نہ تھی۔ بڑے عرصے کے بعد تو اسے گھومنے پھرنے اور کھیلنے کا موقع ملا تھا۔ اس کی والدہ اسے ہر وقت اپنی نگاہوں میں رکھتی تھی، لیکن یہاں ایسا نہیں تھا۔ وہ اپنے نانا کے پاس آیا ہوا تھا، اور بچے اپنے ننیال میں جو آزادی پاتے ہیں وہ کہیں اور کیسے نصیب ہو سکتی ہے۔ وہ بچہ اس آزادی کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے گھر سے کچھ فاصلے پر کھیل میں مصروف تھا۔ اچانک اس کے کانوں میں گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز پڑی۔ وہ چونک گیا۔ دور گرد و غبار کے گولے اٹھ رہے تھے۔ یہ گرد و غبار رفتہ رفتہ اس کے قریب آتا گیا۔ گرد چھٹی تو درخت چہروں والے گھڑ سوار نمودار ہوئے۔ ان کے گھوڑے طرح طرح کے مال سے لدے ہوئے تھے۔ وہ بچہ بہت حیران ہوا۔ تاجر تو ہمیشہ اونٹوں پر اپنا مال تجارت لے کر جاتے تھے۔ وہ پہلے تاجر تھے جو گھوڑوں پر مال لے جا رہے تھے، لیکن وہ جا کہاں رہے تھے؟ وہ تو اس کے پاس آ کر رک گئے۔ ان کے چہروں سے خباثت ٹپک رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان میں سے چند ایک نیچے اترے اور اس کی طرف بڑھے۔ بچہ خوفزدہ ہو گیا۔ ان کے ارادے ٹھیک نہیں لگ رہے تھے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کر پاتا یا اس کے حلق سے کوئی آواز نکلتی، انہوں نے اسے دبوچا اور گھوڑے پر لاد کر یہ جا وہ جا۔ کسی کو بھی اس سانحے کی خبر نہ ہو سکی۔ یہ گھڑ سوار قبیلہ بنو کین بن جسر سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کا کام ہی لوٹ کھسوٹ اور مار دھاڑ تھا۔ کوئی ان کے ہتھے چڑھ جاتا تو اسے غلاموں کے بازار میں فروخت کرتے تھے۔ جس بچے کو انہوں نے اغوا کیا تھا اس کا نام زید تھا۔ اس وقت اس کی عمر صرف 10 سال تھی۔ زید کو عکاظ کے بازار میں لایا گیا۔ یہ جگہ تجارت کے لیے بہت مشہور تھی۔ لوگوں کی اکثریت خرید و فروخت کے لیے اس بازار کا رخ کرتی تھی۔ زید فروخت ہونے کے لیے کھڑا تھا۔ یاد رہے یہ وہ دور تھا جب انسان بھی جانوروں اور مویشیوں کی طرح بکتے تھے۔ آزاد انسانوں کو غلام بنا کر ان کی زندگی ہمیشہ کے لیے تاریخ بنا دی جاتی تھی۔ عکاظ کے بازار میں زید حسرت و بیچارگی کی تصویر بنا کھڑا تھا۔ اس کے معصومیت سے بھرے بچپن کے دل اس کے دل کو تڑپا رہے تھے۔ اس نے تو کبھی خواب میں بھی نہ سوچا تھا کہ اس کے ساتھ ایسا ہوگا۔ ابھی تو اس کی کھیلنے کودنے کے دن تھے، آرزوؤں اور خواہشات کی دنیا میں مگن رہنے کے دن تھے۔ ان ظالموں نے اس کے خوابوں کی دنیا ہی لوٹ لی تھی۔ اس سے اس کے پیارے رشتے چھین لیے تھے۔ شاید اب میں کبھی اپنے پیاروں کی آواز نہ سن سکوں۔ زید نے آنسو بہاتے ہوئے سوچا، یہ اس کے ساتھ کیسی انہونی ہو گئی تھی۔ اپنے خاندان سے دور جانوروں کی طرح بکاؤ مال بن کے کھڑا تھا۔ زید دل میں سوچ رہا تھا کہ بکنا تو اب مقدر ہو ہی گیا ہے، کاش کوئی ایسا مالک ملے جو اس سے پیار محبت اور شفقت سے پیش آئے۔ کہتے ہیں زندگی میں کچھ لمحات ایسے بھی آتے ہیں جب دل کی خواہش آنن فانن پوری ہو جاتی ہے۔ زید کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ عکاظ کے بازار میں ایک شریف النفس خریدار آ ہی گیا۔ زید کی اس پر نظر پڑی تو اس کی نگاہوں میں چمک سی آ گئی۔ حسب نفس سے وہ واقعی کسی اچھے قبیلے سے لگتا تھا۔